اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء ومنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجۃ کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بدین المشہور وعلم الماثور والکتاب المستور مولانا ومقتدانا بہاؤدینا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلوات بھیجے محمد سب سے پہلے تو گزارش آپ حضرات ایک جگہ جمع ہو کے بیٹھیں اور میں ہر روز آپ کو یہ بات نہیں بتا پاؤں گا اور اگر بغیر سبب ادھر ادھر بیٹھتے ہیں تو یہ ادب فرش ازا کے خلاف ہے۔ آپ بالکل سامنے رہیں کیونکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ ایک آدمی وہاں، دو آدمی وہاں، تین آدمی وہاں، چار آدمی وہاں، دو ادھر، ہمیں تو افسوس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ الحمدللہ جب دسترخوان لگتا ہے تو کافی مجمع دکھائی دیتا ہے۔ جب دسترخوان مولا کا بچتا ہے تو ادھر بھی سب، ادھر بھی سب، ادھر بھی سب، اور جب مجلس ہوتی ہے تو گنتی کے میرے سامنے نظر آتے ہیں۔ ثواب تو سب کو ملے گا، جو کھانے کے لیے آئے گا اسے بھی ملے گا، جو مجلس کے لیے آئے گا اسے بھی ملے گا۔ اب اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ فضائل بھی سن لے، نظر مولا بھی کھا لے، اور اگر کھانے ہی مقصود ہے تو الگ مسئلہ ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں نہ آپ میرے لیے نئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ چہرے مجھے نئے دکھائی دے رہے ہوں تو الگ مسئلہ ہے، اور بخوبی آپ ہمارے مزاج سے واقف ہیں بحمدللہ۔ جیسا کہ بھائی امتیاز صاحب نے آپ کی خدمت پیش کیا کہ یہ تیسری مرتبہ ہماری حاضری یہاں کے اوپر ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے سال میں نے آپ کی خدمت میں جس موضوع کے اوپر بحث کی تھی وہ ہمارا موضوع تھا قرآن مجید کے ذیل میں امام اور امت کیا ہے۔ سال گزشتہ جو ہمارا موضوع بحث تھا وہ یہ تھا شجرہ طیبہ اللہ نے قرآن میں کن لوگوں کو کہا ہے۔ اس سال آپ حضرات کی خدمت میں جیسا کہ اعلان کیا ہے فضیلت معصوم بزبان معصوم، معصوم علیہ السلام نے اپنی فضیلت جو اپنی زبان سے بیان کی ہے وہ حقیقتاً کیا ہے، اور اگر غور فرمائیں آپ تو ہمارے خود اہل بیت علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں کہ ہمیں کسی اور کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ کسی کا تذکرہ کرنے ہی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پاک منبر کے اوپر پاک لوگوں کی بات کی جاتی ہے، نجاست کا تذکرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ہاں مطلب صلوات ایسی بھیجیں لگے کہ مجلس ہو رہی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا یہ قرآن ہے اور اللہ کی یہ کتاب ہے جس کو اللہ نے درجہ بدرجہ کر کے قلب پیغمبر کے اوپر نازل کیا۔ قرآن کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن دیکھیں، قرآن سمجھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، اور تقریباً ہر حدیث میں یہ فقرہ عرض کیا کرتا ہوں
اس لیے کہ میں اپنے لیے واجب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے اس سے پوری مجلس ڈسٹرب ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو خاموش رکھیے یا کہیں اور کر دیجیے۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے میرے عزیزو، آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں یہ بات خوب گوش گزار ہوگی کہ امام ہمارے ارشاد فرماتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن دیکھو، قرآن سمجھو۔ اور آپ حضرات کو یاد بھی ہوگا، میں اپنے لیے اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرا محترم سننے والا اگر ایک آدمی بھی ہمارے ان فکروں کے اوپر عمل کرے تو کم از کم محشر میں ہم جواب دہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ان فکروں کی وجہ سے کسی کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر روزانہ کم از کم ایک سورے کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر کبھی روزی سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ امام ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے چھٹے امام کا قول ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اصول کافی کے اندر آپ کو یہ روایت مل جائے گی کہ جس گھر کے اندر روزانہ کم از کم ایک سورے کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر کبھی روزی سے مایوس نہیں ہوتا۔ دیکھیے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، ہم آپ گلہ بھی کرتے ہیں اور شکوہ بھی کرتے ہیں کہ صاحب میں ایک دعا مانگ رہا ہوں، 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، وہ ہماری دعا مستجاب نہیں ہو رہی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ میرے چلتے آئیے کہ بولتے بھی آئے گا، اس لیے کہ کبھی کبھی جو پڑھاتا ہے اس کو حق بھی بنتا ہے کہ پڑھنے والے سے پوچھ بھی لے، ٹھیک ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ صاحب میں دعا مانگ رہا ہوں، آج 2 سال ہو گئے، مثلا 3 سال ہو گئے، مانگ کے تھک گئے، لیکن وہ ہماری دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ فائدہ مند ہو وقتی طور پر، اور امام ارشاد فرماتے یہ نہیں پوری اس لیے ہو رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پا کے تم گمراہ ہو جاؤ، تاکہ تمہیں مل کے فوراً گمراہی میں نہ تم داخل ہو جاؤ، اس لیے ابھی مستجاب نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، خاص کر ہمارے یہاں لکھنؤ کے اندر درگاہ مولا عباس علیہ السلام کی بنی ہوئی چوپٹیا کے اندر، اور کافی غیر لوگ بھی آتے ہیں، وہاں کے اوپر لکھ کے بھی لگا ہوتا ہے کہ غیر مسلم کا درگاہ کے اندر جانا نو انٹری، مطلب اجازت نہیں ہے، آپ باہر سے اپنے مطالبات کر سکتے ہیں۔ اپنے اعتبار سے وہ بہت پاک ہو کے آتے ہیں، اپنے اعتبار سے۔ دیکھیے غور فرمائیے گا فکروں کو، میں اپنے پڑھنے کی ذمہ دار ہوں، سمجھ کر ذمہ دار نہیں ہوں، اپنے اعتبار سے وہ بہت پاک ہو کے آتے ہیں، لیکن وہ دروازے کے باہر رہتے ہیں اور انہوں نے دعائیں مانگی، معلوم ہوا کہ صاحب اس جمعرات کو اس نے مطالبہ دعا کیا، اگلے جمعرات کو خوش ہو کے چلا آ رہا ہے کہ صاحب میری دعا پوری ہو گئی۔ ہم آپ 1.5 سال سے مانگ رہے ہیں اسی درگاہ کے اوپر، اندر جا کے علم کا پٹکا پکڑ کے اور بڑی محبت سے بڑے خلوص کے ساتھ 2 سال ہو گیا نہ ملا، اور یہ آیا اپنے اعتبار سے اس نے جو بھی مانگا اس کی دعا پوری ہو گئی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس کے اندر بھی ایک راز پوشیدہ ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات بھی میرے سامنے تشریف فرما ہے، تقریباً ہر آدمی کہیں نہ کہیں مصروف ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی کا آفس کے اندر بیٹھتا ہے تو آفس میں ظاہر سی بات ہے دروازے لگے ہوتے ہیں، کچھ شیشے ہوتے ہیں جہاں سے باہر دکھائی دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا فقیر بھی مانگنے آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کے ہم آپ بھی برداشت نہیں کر پاتے، یعنی کچھ ایسے قطرات ہاتھوں سے ٹپکتے رہتے ہیں کہ جسے دیکھنے کے بعد انسان گھبرا جاتا ہے۔ تو اس کے سمجھ میں آیا، اس نے فوری طور پر اپنے جیب کے اندر ہاتھ ڈالے، جو بھی پیسہ نکلا اس کو دے دیا۔ سیم یہ کنڈیشن وہاں کی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ مولا یہ چاہتے ہیں کہ میرے دروازے دیر تک کھڑا نہ رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جتنی جلدی مل جائے یہاں سے چلا جائے۔ تو اگر ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہے تو ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی ایسی کمی واقع ہو گئی ہے جس سبب سے ہماری دعا پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارا جو موضوع بحث ہے، الحمدللہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ معصوم کی فضیلت کیا ہے، معصوم نے اپنے فضائل کیا بیان کیے ہیں، اور بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، نہج البلاغہ پوری بھری ہوئی ہے جس کے اندر امام نے جینے کا سلیقہ بتایا ہے اور خود فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جناب قرآن کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ضروری ہے کہ ہماری دعا مستجاب ہوتی ہے۔ کیوں؟
पढ़ें हम कुरान को? इसलिए कि कुरान को रस्मी तौर पर हम अपनी ताक की जीनत न बनाएं, कुरान को हम अपनी अलमारी की जीनत न बनाएं, बजाय जीनत बनाने की हमें उसकी तिलावत करनी चाहिए। और फिर इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारी रोज़ी में कमी वाक़ हो जाए तो तुम खुद अपने अंदर तलाश करो कमी कि क्यों हमारी रोज़ी के अंदर कमी वाक़ हो गई। पहले उन कमियों को तलाश करो, फिर दुआओं मांगो, खुद ब खुद तुम्हारी दुआएं पूरी भी होंगी और दुआ मुस्तजाब होगी। उसी कुरान के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, आयत हो सकता है बदलती रहे, हो सकता है अहादीस भी आ जाए, चूँकि फजीलत की बात है इसलिए फ़क़रे बदलते भी रहते हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि जिस ज़बान पाक से, तवज्जो सुनिएगा, मजलिस शुरू हो चुकी है, एक सलवात इनायत फरमाए मिलजुल के मोहम्मद। जिस ज़बान पाक से अल्लाह का कलाम नबी ने सुनाया है, उसी ज़बान पाक से नबी ने अहादीस भी बयान की है। वही ज़बान जिस ज़बान से अल्लाह का कलाम सुनाया, उसी ज़बान से नबी ने अहादीस भी सुनाई है। लेकिन क्या कहना, कुरान कुरान रहा, हदीस हदीस रही। न कुरान को हदीस में मिलने दिया, न हदीस को कुरान में मिलने दिया। हदीस कुदसी अलग शे है और हदीस आइमा अलग शे है। तो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि हमने मोमिनीन के ऊपर एहसान किया है कि उन्हीं के दरमियान हमने एक नबी को भेजा है, और इसलिए भेजा है ताकि वो उम्मत के लिए तज़किये नफ्स करे। जो उम्मत गुमराही के आलम में है उनको गुमराही से दूर करे। भेजा किस लिए नबी को है? इसलिए भेजा है ताकि वो तज़किये नफ्स करे। आज पूरी दुनिया में, तवज्जो से मेरी बातों को सुनिएगा, पूरी दुनिया में 94 करोड़ मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहा है। एक दो मुसलमान की बात नहीं हो रही है, 94 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा है। वो अलग बात है कि हम इख्तिसार में हैं, वो उससे हमें बहस भी नहीं करनी, लेकिन हमें लफ्ज़ मुसलमान के ऊपर बात करनी है कि 94 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है। और मुसलमान उसे ही कहा जाता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। अली वलिल्लाह बहुत कम लोग कहते हैं, चूँकि कम होते हैं इसलिए कम कहते हैं, ठीक है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार पूरी उम्मत मुस्लिमा करती है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार न हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के इकरार न हो, तो दार इस्लाम से खारिज हो जाए। तो आज हर जगह के ऊपर नबी की सीरत बयान होती है। बिल्कुल अपने गोश को बुलंद रखिएगा, हर जगह के ऊपर नबी की सीरत बयान होती है। ऐसा नहीं सिर्फ किसी एक मुल्क के अंदर होती हो, जहाँ जहाँ के ऊपर मुसलमान रहता है हर जगह नबी की सीरत बयान होती है और अलग अलग एतबार से सीरत बयान होती है। क्यों बयान की जाती है? मौलाना तशरीफ़ ले आए, आगे इधर जगह है, आप आते हैं तो आ सकते हैं। इसमें देखिए, आप मेरे फिक्रों पे, चाहे देखिए मैं भी आदी हो गया हूँ आप ही के साथ, वहाँ करें चाहे आह करें, लेकिन सलवात ज़ोर से पढ़ा कीजिए। बावाज़े अज़ीज़ान गिरामी, अर्ज़ करने का मकसद ये है कि साहब पूरी दुनिया के अंदर सीरत पैगंबर बयान होती है। हर मुसलमान पैगंबर की सीरत बयान करता है और सीरत के ऊपर पैगंबर के फ़ज़ाइल भी पढ़े जाते हैं। बादे मुसलमान जब नबी की सीरत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो नबी की सूरत भी बयान करते हैं। जब नबी की सूरत बयान करते हैं तो क्या कहना हमारे नबी का जिनकी जुल्फ़ें बहुत बड़ी बड़ी रहा करती थी, क्या कहना हमारे नबी का जो आँखों में सुरमा लगाया करते थे, क्या कहना हमारे नबी का जो सफ़ेद कपड़ा पहना करते थे, क्या कहना हमारे नबी का जो हमेशा सफ़ेद लिबास में रहा करते थे, क्या कहना हमारे नबी का जिन्होंने ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारी है। मुसलमानों का ये फ़िक्र है जो आम तौर पर सीरत नबी के सिलसिले में बयान की जाती है। अफसोस तो हमें यही है, बाल के फ़ज़ाइल बयान होते हैं, सुरमे के फ़ज़ाइल बयान होते हैं, कपड़े के फ़ज़ाइल बयान होते हैं, बाल समझ में आ गई, आल समझ में नहीं आई। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद के ऊपर। बाल
لیکن سب سے بڑی دقت کی بات یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہم سیرت نبی جو بیان کرے تو ہم کہاں سے لے آئیں؟ سیرت نبی ہمیں کون بتائے گا؟ نبی کی سیرت ہمیں کون بتائے گا؟ نبی کیسے زندگی گزارتے تھے یہ ہمیں کون بتائے گا؟ نبی نے زندگی کیسے گزاری یہ کون بتائے گا؟ نبی کس جگہ کے اوپر زندگی پا رہے تھے یہ ہمیں کون بتائے گا؟ تو اکثر و بیشتر مسلمانوں نے دعویٰ کیا کہ 3 لوگ ہیں جن سے ہم سیرت نبی کو حاصل کرنا چاہیے اور انہی کے کہنے کے اوپر ہمیں سیرت نبی بیان کرنی چاہیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، چونکہ جو موضوع اپنے پیش نظر رکھیے گا۔ پہلے کون نے کہا کہ سیرت نبی اگر آپ کو پڑھنا ہے یا سیرت نبی بیان کرنا ہے تو آپ کو رجوع کرنا ہوگا صحابہ کرام سے۔ الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن وہ صحابہ جن کی تعریف علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب سیوطی کے اندر البہجۃ المرضیہ اس کے اندر جو تعریف کی ہے ہم انہی اعتبار سے کہتے ہیں۔ خود علامہ جلال الدین سیوطی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، مسلمانوں کے بہت پائے کے عالم ہیں۔ انہوں نے شروع دیباچے کے اندر خطبے کے اندر جو تعریف کی ہے کہ صحابہ کسے کہا جاتا ہے تو وہ تحریر فرماتے ہیں ما ادرکو صحبت النبی و ماتو علی الایمان، جس نے نبی کی صحبت کو در کیا ہو اور ایمان کے ساتھ مرا ہو وہ نبی کا صحابی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جس نے نبی کی صحبت کو در کیا ہو اور ایمان کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ ایمان کے ساتھ وہ مر گیا ہو وہ نبی کا صحابی ہے۔ اب جو ایمان کے ساتھ مرا وہ ہمارے لیے لائق مقدم ہے، ہمارے لیے باعث فضیلت ہے، چاہے وہ سلمان رہے ہوں، چاہے وہ ابو ذر رہے ہوں، چاہے وہ عمار رہے ہوں، چاہے وہ مقداد رہے ہوں، ہر کس باشد کوئی بھی رہا ہو، تو جس نے نبی کی سیرت کو در کیا اور ایمان کے ساتھ مرا وہ صحابی ہے۔ بے شک امت مسلمہ جس بات کو کہتی ہے ہم ہر حرف ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کم از کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم انہی صحابہ سے سیرت پیغمبر کو لیں گے کہ جب صحابی رسول کے پاس آ کے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اس صورت سے ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ صاحب کس نے کب کلمہ پڑھا، تو کوئی 40 سال کے بعد پڑھا ہے، کوئی 60 سال کے بعد پڑھا ہے، کسی نے 70 سال میں کلمہ پڑھا، کسی نے 50 سال میں کلمہ پڑھا۔ تو 50 سال کے بعد جس نے کلمہ پڑھا تو اس وقت کی ہمیں سیرت وہ بتا سکتا ہے، اس سے پہلے والے نبی کی سیرت ہمیں کون بتائے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، اس سے پہلے جو نبی کی سیرت ہے وہ ہمیں کون بتائے؟ صحابہ کرام نے جب سے کلمہ پڑھا، نبی کے سامنے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اس وقت وہ نبی کی سیرت ہمیں بتائیں گے۔ الحمدللہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ ہم کسی چیز کا انکار کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 سال پہلے قبل بعثت نبی کی سیرت کون بتائے گا؟ نبی کی سیرت 40 سال پہلے ہمیں کون بتائے گا؟ جتنے لوگ بیٹھے سبھی کوئی لگا کے نہ بیٹھیے، تھوڑا منہ کھول کے رہیے، ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ ہاں مطلب تھوڑا ہمارے ساتھ چلتے رہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹائم پورا ہو ختم ہو، ایسی آسانی تو نہیں ہوگا۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ ہاں تھوڑا ہمارے ساتھ لب ہلاتے رہیے، گردن اتنی بڑی ہل جاتی ہے اور زبان تو چمڑے کی وہ نہیں ہل پاتی، بڑا مشکل کام ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو، تو ہم اسی صورت میں لیں گے جب سے یہ اسلام لے آئے ہیں، جب سے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، جب سے انہوں نے محمد رسول اللہ کہا، تب سے ہم نبی کی سیرت کو جانیں گے۔ اب چاہے وہ سفید کپڑا پہنتے ہوں، چاہے بڑی بڑی زلفیں رکھتے ہوں، چاہے پوری زندگی سفید کپڑے میں گزاری ہو، چاہے آنکھوں میں سرما لگاتے ہو، کچھ بھی کرتے ہو، نبی آپ جو سیرت کہیں گے ہم اس سیرت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب 40 سال پہلے کی سیرت کون بتائے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو۔ کہا صاحب اگر صحابہ سے ہٹ کے آپ سیرت اب نبی کی لیں تو آپ کو ازواج سے لینا پڑے گا۔ نبی کی بیویاں ہمیں بتائیں گی کہ نبی کی سیرت کیا ہے، تو نبی کی بیویوں میں انہی بیویوں کا حق حاصل ہے جو نبی کی پہلی بیوی رہی ہو۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جو نبی کی پہلی بیوی رہی ہے وہ نبی کی سیرت ہمیں بتائے گی۔
اور اس وقت کی سیرت بتائے گی جب سے نبی کی منقوہہ ہوئی ہیں، نبی کے گھر کے اندر آئی ہیں، تب سے وہ نبی کی سیرت بیان کریں گی۔ اس سے پہلے کی سیرت بھی کسی بیوی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ نبی کی سیرت ہمیں بتائے۔ جب سے نبی کے گھر میں آئیں، جب سے نبی کے گھر میں وجود ہوا، جب سے نبی کی منقوہہ ہوئی، جو انہوں نے نبی کا دیکھا، اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، عبادت کرنے کا سلیقہ دیکھا، نبی کیسے گفتگو کرتے ہیں، کردار نبی کیا ہے، اخلاق نبی کیا ہے، نبی بولتے کیسے ہیں، نبی چلتے کیسے ہیں، ان کو بتانے کا حق ہے، بے شک ہم لینے کے لیے تیار ہے۔ تو ان بیویوں میں بھی چاہے جتنی نبی کی بیویاں رہی ہو، سب امہات المومنین ہمارے لیے محترم ہے۔ ہم اسی صورت میں ان کی سیرت مانیں گے جب سے یہ منقوہہ ہوئی ہے۔ تو منقوہہ میں سب سے پہلے جناب خدیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے جناب خدیجہ کی نام آتا ہے، سب سے پہلے جناب خدیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب جناب خدیجہ کو حق حاصل ہے کہ وہ نبی کی سیرت بتائیں کہ نبی سوتے کب تھے، نبی جگتے کب تھے، نبی اٹھتے کب تھے، نبی بیٹھتے کب تھے، نبی مسجد میں کب جاتے تھے، نبی گھر میں کب آتے تھے۔ کسی دوسرے کو حق حاصل نہیں ہے کہ صاحب وہ یہ بیان کرے نبی تو معراج کے اوپر گئے تھے، روح چلی گئی تھی جسم یہاں کے اوپر موجود تھا، روح چلی گئی تھی جسم یہاں کے اوپر موجود تھا۔ اگر یہ بات جناب خدیجہ بتاتی ہیں تو ہمارے لیے سائے صد احترام، لیکن اگر کسی اور کے اندر یہاں وجود ہوتا ہے تو ہم اس سیرت کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ جب آپ کا وجود نبی کے گھر میں ہوا ہی نہیں ہے تو آپ نبی کی سیرت کیا بیان کیجئے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کے اوپر۔ لیکن پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہے ایک لمحے کے لیے کہ ازواج نبی بتائیں، اسی وقت سے نبی کی سیرت بتا سکتی ہے جب سے نبی کے گھر میں وجود ہوا۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ تقریباً ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ میں اپنے لیے کہوں گا، دوسرے کے لیے کیوں کہوں، اس لیے کہ اب تو UAE میں نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے عزیزوں، مثال کے طور پر آپ نے کہا ارے صاحب قمر صاحب کو تو میں 2-3 سال سے جانتا ہوں، وہ بڑی محبت سے گفتگو کرتے ہیں، بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، جہاں ملتے ہیں جھک جھک کے سلام بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ آداب میں آتے ہیں، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے۔ تو آپ ہم کو جس وقت سے جانتے ہیں تبھی سے تو جانتے ہیں، اس سے پہلے تو نہیں جانتے تھے۔ آپ نے ہمیں 3 سال میں مثلاً جانا، 3 سال کے پیچھے ہماری ہسٹری آپ کو کیا پتا، کوئی نہیں جانتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی ہماری ہسٹری آپ اسی صورت میں بتا سکتے ہیں جب سے ہمارا آپ کا تعلق ہوا ہے، جب سے ہم نے آپ سے ملنا جلنا شروع کیا، تب سے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں صاحب بڑی محبت سے گفتگو کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں باتیں کرتے ہیں، ان کا اخلاق بہت اچھا ہے، ان کا کردار بہت اچھا ہے۔ چلیے یہ ہمیں سیرت معلوم ہوگی ہماری۔ اب ایک دن آپ نے سوچا کہ بھائی جیسے ہم سے ملتے ہیں کیا گھر کے اندر بھی ایسے ہی رہتے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جیسے ہم سے ملتے ہیں کیا گھر کے اندر بھی ایسے ہی رہتے ہیں، یا ہمارے سامنے دکھاوا کچھ اور ہے؟ گھر کے اندر تھانہ پولیس تو نہیں بنا رہتا کہ گھر کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے، گھر میں قدم رکھا، پورے گھر میں سناٹا، ابا آ گئے، کوئی نہیں بول رہا ڈر کے مارے، ایسی کنڈیشن نہیں رہتی ہے۔ گھر کے اندر بھی اچھے سے پیش آتے ہیں، بچے بھی خوش رہتے ہیں۔ تو اب یہ بتائے کون؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، یہ بات کون بتائے؟ کہ اچھا کسی وقت ہم چلتے ہیں اور چلنے کے بعد ان کے گھر کے اوپر دق الباب کریں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اطلاع تو مل ہی جائے گی۔ آپ اتفاقیہ میرے گھر پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے دق الباب کیا، اندر سے خانم نے آواز دی کون صاحب ہیں؟ کہا میں صاحب ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ مولانا صاحب ہم سے تو بڑی محبت سے گفتگو کرتے ہیں، بڑے اچھے سے پیش آتے ہیں، تو کیا مولانا صاحب کا یہی کردار گھر کے اندر بھی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، کیا مولانا صاحب کا کردار یہی گھر کے اندر بھی ہے؟ بچوں سے بھی ایسی محبت سے گفتگو کرتے ہیں، آپ سے بھی ایسے ہی ملتے ہیں، ایسے گفتگو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، جس طریقے سے باہر رہتے ہیں وہی کردار گھر کے اندر بھی ہے، بچے بھی ان سے بڑی محبت سے ملتے ہیں، وہ بھی ان سے بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ اب اتنے فضائل انہوں نے بیان کیے ہمارے کہ ہم تو ان کو اس وقت سے جانتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک باپ کی 5 اولادیں ایک جیسی نہیں ہوتی تو اتنے لوگ کہاں سے ایک جیسے ہو جائیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد والوں سے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے عزیزو، اب اتنے فضائل بیگم صاحب نے ہمارے بیان کیے آپ کے سامنے، ارے صاحب کیا کہنا ان کو،
اور گھر کے اوپر رہتے ہیں، نماز شب کے بڑے پابند ہیں، جیسے مغرب کی اذان ہوتی مصلی کے اوپر، صبح کی اذان ہوئی تو مصلی کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتے ہم نے دیکھا، زیارت عاشورہ پڑھتے ہم نے دیکھا، جتنے فضیلت کے باب تھے سب انہوں نے کھول کے رکھ دیے، اور فضائل بیان کرتے کرتے آپ سے یہ بھی کہا ہم تو ان کو اس وقت جانتے ہیں جب یہ پڑھتے تھے اور ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اب یہ ہمارے فضائل نہیں ہو رہے ہیں، یہ ہماری قضا ہو رہی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری مدح نہیں ہو رہی ہے، یہ ہماری قضا ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ ہمارے بارے میں اس وقت جانیں گی جب سے ہمارے گھر میں آپ کا وجود ہوا ہے۔ اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں انڈو پاک میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، غور فرمائیے گا، اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ ہمارے بارے میں اس وقت جانیں گی جب سے آپ ہماری منقوہہ ہوئی ہے، گویا 20 سال کے پہلے کی پہلی ہسٹری آپ کے علم میں نہیں ہے، 20 سال سے جو آپ کا وجود ہمارے گھر میں ہوا تب آپ بتائیں گے کہ ہاں ہم نے جب دیکھا تو اس کنڈیشن میں دیکھا۔ 20 سال پہلے والی اگر آپ مدح کر رہی ہیں تو یہ ہماری مدح نہیں ہے، یہ ہماری بے عزتی ہے، یہ ہماری قضا ہے، اس لیے کہ آپ ہم کو جانتی نہیں تھی، نہ ہمارا آپ سے کوئی تعلق تھا، تو آپ ہمارے بارے میں کہاں سے جانتی ہیں؟ تو نبی کی بھی سیرت بھی ازواج نبی میں وہی بیوی بتانے کو حق ہے جو سب سے پہلے مرتبہ نبی کے گھر میں آئی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ کہا چلیے صاحب ہم ان سے بھی لیتے ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت کی سیرت بتائیں گے جب نبی کے گھر میں وجود ہوا، اس سے پہلے کی سیرت کون بتائے؟ اس سے پہلے نبی کی سیرت کون بتائے؟ کہا صاحب اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبوت کس جگہ پلی، نبوت کس جگہ رہی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، کس جگہ انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اب کیا کیجئے گا؟ چونکہ ہم اگر اس کو تلاش بھی کرتے ہیں تو ہم نے بہت موٹے موٹے قلم سے پہلے ہی لکھ دیا ہے، جہاں پلے تھے وہ تو کافر تھے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، جہاں ان کا وجود ہوا تھا وہ تو کافر تھے۔ آج تک پوری دنیا میں صرف مجھے 2 ہی لوگ نظر آئے ہیں جو کافر رہے ہیں، یا 2 ہی لوگ نظر آئے ہیں جو مسلمان رہے ہیں۔ پوری دنیا میں 2 لوگ کافر ہیں، یا تو علی کے باپ کافر ہیں یا ان کے چاہنے والے کافر ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یا تو علی کے باپ کافر ہیں یا ان کے چاہنے والے کافر ہیں، اور مسلمان صرف پوری دنیا میں 2 لوگ ہیں، یا یزید مسلمان ہے یا اس کا دادا مسلمان ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد ہے، اور پوری دنیا میں